يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. ناظرین، میں قسیم فاطمہ زیدی آپ سب کی خدمت میں عرض سلام کرتی ہوں. اور آج کا دن جو 23 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ ہے، آپ سب کو آج کے دن کی خیرات اور برکات کے لیے آج کے دن کی آپ سب کو مبارکباد دیتی ہوں، اور امید کرتی ہوں کہ اب تک کی گئی تمام طاعت اور عبادات پروردگار کی بارگاہ میں انشاءاللہ قبولیت کے درجے تک پہنچی ہوگی. اور اس کے ساتھ ہی ساتھ یہ آرزو کرتی ہوں کہ انشاءاللہ یہ جو کچھ ایام باقی بچے ہیں، یہ ایام اپنے آپ میں عزیزان بہت ہی زیادہ محترم، بہت ہی زیادہ اہمیت کے قائل ہیں. رسول خدا اور دوسرے ائمہ معصومین کی زندگی سے جو ہمیں ان کی سنت میں جو چیزیں ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، ویسے تو وہ پورے ماہ مبارک کا ہی بڑا احترام کیا کرتے تھے، اور پورے ماہ مبارک کی ایک ایک دن، ایک ایک لمحہ، ایک ایک ساعت کا بہت زیادہ تعظیم اور تکریم کیا کرتے تھے. لیکن ان ایام کو جو 10 دن باقی کے ہوتے ہیں، ماہ مبارک رمضان کے آخر کے جو 10 دن ہوتے تھے، اس میں ائمہ طاہرین کی خضوع اور خشوع کا جو انداز ہوتا تھا وہ شدید ہو جایا کرتا تھا. خدا سے عبادت کا جو طریقہ تھا وہ اور زیادہ قربت اور زیادہ شدید ہو جایا کرتا تھا. تو ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ بالکل جس طریقے سے رسول خدا ان 10 ایام میں عمومی کام کو بیشتر جو ہے زیادہ لوگوں سے ملنا جلنا پسند نہیں کرتے تھے، وہ کوشش یہ کرتے تھے جتنا زیادہ ہو سکے فیض الہی حاصل کیا جا سکے. ہمارا بھی یہ فریضہ بنتا ہے کہ جو تھوڑی سی فرصت ہمارے ہاتھ میں باقی ہے، یہ چند ایام دن جو بچے ہیں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ اگلا ماہ مبارک کس کو نصیب ہوگا اور کس کو نصیب نہیں ہوگا. فرصت کو غنیمت سمجھتے ہوئے یہ جو تھوڑی سی مدت پاکیزہ مدت جو ہمارے ہاتھ میں ہے، انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ان ایام کو اس طریقے سے انشاءاللہ انجام دے جیسا کہ معصومین نے ہم سے چاہا ہے، جیسا پروردگار نے ہم سے چاہا ہے. کیونکہ بہرحال ہم مہمان ہیں اللہ کے، اور ہر مہمان کا ایک دستور ہوتا ہے. مہمانی پر جانے کا بھی آداب، طریقہ ہوتا ہے، دستور ہوتا ہے. انشاءاللہ پروردگار کی بارگاہ میں ہی پروردگار سے ہی طلب کریں گے، پروردگار ہمیں توفیق دے کہ ہم تیرے سچے اور صحیح طریقے سے اور اچھے مہمان ہونے کا انشاءاللہ فرض ادا کر سکیں. آج 23 ماہ مبارک رمضان کی تاریخ ہے. آج کے دن کی جو دعا ہے اس دعا کو پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد انشاءاللہ اس کی شرح پر تھوڑی سی آپ کے سامنے گفتگو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم اغسلنی فیہ من الذنوب وطہرنی فیہ من العیوب وامتحن قلبی فیہ بتقوی القلوب یا مقیل اثرات المذنبین. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. عزیزان، آج کے دن کی جو دعا ہے اس میں جو بندہ اپنے اللہ سے جس چیز کی خواہش کر رہا ہے، جو تمنا کر رہا ہے، جو دعا مانگ رہا ہے، وہ ہے خدایا آج کے دن مجھے گناہوں سے بالکل دھو دے. پروردگار، کیا مطلب ہے یہاں پر جو لفظ آیا ہے غسلنی، تھوڑا سا اس لفظ کے اوپر گفتگو کروں گی کہ اس سے مراد کیا ہے. ہم کس طریقے کی پاکیزگی اللہ سے، ہم کون سی طہارت اللہ سے چاہ رہے ہیں، کس طریقے کا دھونا پروردگار سے کیا چاہ رہے ہیں کہ وہ مجھے کس طریقے سے دھو دے تاکہ میں پاک اور طیب ہو سکوں. یہاں پر غسلنی کا جو لفظ آیا ہے ظاہر سے بات ہے غسلہ سے نکلا ہے. غسل سے مراد جو ہے نہ یہ غسل جو ہم عام اپنے مثال کے طور پر کسی شاور کے نیچے کھڑے ہو گئے اور نہا لیا، کسی دریا میں کود گئے اور غسل کر لیا، نہیں. یہاں پر جس غسل کی جو بات ہو رہی ہے پروردگار سے، جس چیز کا تقاضا کر رہا ہے، اپنے آپ کو جس دھونے
اور طہارت کی بات کی جا رہی ہے وہ کچھ اور نہیں ہے عزیزان. ہم جس طریقے سے اپنی نارمل زندگی میں گندگی سے دور کرنے کے لیے غسل، اپنے جسم پر لگی ہوئی کثافتوں کو دور کرنے کے لیے، اپنے آپ کو طیب و طاہر اور پاک و پاکیزہ کرنے کے لیے غسل کا سہارا لیتے ہیں، اسی طریقے سے یہاں پر پروردگار سے بندہ چاہ رہا ہے کہ مجھے دھو دے. کس چیز سے میرا غسل کر دے؟ گناہوں سے مجھے دھو دے. یعنی جو گناہوں کی گندگی میرے اندر، میری روح میں، میرے نفس میں، میرے باطن میں جو چپکی ہوئی ہے، جس نے میرے باطن کو آلودہ کیا ہوا ہے، اسے تو دھو دے. اور غسل کی جہاں تک بات آتی ہے، ہم اپنی نارمل زندگی میں دیکھتے ہیں کہ جب ہم کسی چیز کی طہارت کرتے ہیں، جب ہم کسی چیز کو دھوتے ہیں، تو جس طریقے سے پانی کثافت کو دور کر دیتا ہے، جب ہم پانی سے کسی چیز کی طہارت کرتے ہیں تو اس کی خصوصیت کیا ہوتی ہے کہ وہ چیز، جس چیز کو ہم طاہر کر رہے ہیں، پانی اس چیز سے کثافت کو نکال دیتا ہے اور دو کام کرتا ہے. ایک تو یہ کہ کثافت کو دور کرتا ہے، اور دوسری چیز یہ کہ کثافت کے بعد وہاں پر پاکیزگی کو، جو چیز باقی رہ جاتی ہے وہ چیز ہوتی ہے پاکیزگی. ہم بھی اللہ سے جو دعا کر رہے ہیں کہ پروردگار تو ہمارے گناہوں کو دھو دے. اگر ہمارے اندر کے یہ سارے گناہ مٹ جائیں گے، دھل جائیں گے، تو جو چیز باقی رہے گی اس گناہوں کے جانے کے بعد وہ چیز ہوگی پاکیزگی. اور ظاہر سی بات ہے، خدا اگر آئے گا ہمارے، کیونکہ کہا جاتا ہے کہ قلب مومن خانہ خدا ہے، اگر خدا کو اپنے قلب میں لانا ہو تو اس کے لیے بہت ضروری ہے کہ ہمیں اپنا قلب ہر طرح کی آلائش، گندگی اور گناہوں سے پاک رکھنا ہوگا. تبھی پروردگار، جب وہاں پر پاکیزگی ہوگی، جب وہاں پر گناہوں کا بسیرا نہیں ہوگا، تبھی خدا کی رضا، خدا کا فضل و کرم اور خدا اس قلب میں انشاءاللہ آئے گا اور ٹھہر سکے گا. تو پہلی دعا جو ہم نے اللہ سے مانگی ہے، خدایا 23ویں ماہ مبارک رمضان ہے، آج کے دن ہم تیری بارگاہ میں تجھ سے طلب کرتے ہیں ہمارے گناہوں کو دھو دے، ہمیں گناہوں سے بالکل پاک کر دے، ہمیں گناہوں سے طیب و طاہر کر دے. جس طریقے سے پانی گندگی کو دھو کر کے اس کی جگہ پر طہارت لے کے آتا ہے، تو بھی ہمارے گناہوں کو دھو دے اور ہمارے قلوب کو طیب و طاہر اور پاکیزہ بنا دے. کہتے ہیں بدبخت ہے وہ انسان، بہت ہی بدبخت ہے وہ انسان جو اس زمانے میں، ان ایام میں بخشا نہ جائے. کہا جاتا ہے کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے جب کہ اللہ کی نے سارے اسباب مہیا کر دیے ہوں اپنے بندے کو بخشنے کے، وہ بہانے سے اپنے بندے کو بخشنا چاہتا ہے، وہ بہانے تلاش کرتا ہے کہ اس بہانے سے اپنے بندے کے مقام کو بلند کر سکے، اس کے گناہوں کو بخش دے. کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اس مہینے میں بھی اپنے گناہوں کو بخشوائے بغیر اس مہینے کو گزار دے؟ کہا کہ اگر اولاً تو ایک صاحب ایمان کے لیے یہ چیز زیب نہیں دے گی کہ ماہ مبارک رمضان آئے اور چلا جائے اور وہ بخشا نہ جائے. اور کہا جائے کہ خدا نہ کرے اگر کوئی بندہ ایسا ہو تو اس کے لیے یہ بہت ہی بڑی بدبختی کا باعث ہے کہ ماہ مبارک رمضان، یہ بہار کا مہینہ، وہ اپنے ہاتھوں سے جانے دے اور بخشا نہ جائے. کیونکہ یہ وہ مہینہ ہے جس مہینے میں اللہ چھوٹے چھوٹے بہانوں کے ذریعے ہمیں بخشتا ہے، ذرا سی چیزوں کو سبب بنا دیتا ہے ہمارے گناہوں کی بخشش کا. تھوڑے سے کام، چھوٹے سے کام وہ ہوتے ہیں جو ہماری نیکیوں کو 10 گنا اور 1000 گنا بڑھا دیتے ہیں. کہتا ہے پروردگار کہ یوں تو تمام ایام میں صلوات اور درود محمد اور آل محمد پر بھیجنے کا بے انتہا ثواب ہے، لیکن اللہ اتنا کریم ہے اور اتنا رحیم ہے، اس نے اس ماہ مبارک رمضان میں ایک چھوٹا سا درود، جس کو کہنے کے لیے انسان کو چند لمحے کی شاید ضرورت پڑتی ہے، اس کا اتنا زیادہ ثواب رکھا ہے. اس درود کے بہانے اتنے گناہوں کو بخشتا ہے، ہمارے اتنے درجات کو بلند کرتا ہے کہ پروردگار اگر ان کے ثواب کو بندے کے سامنے آشکار کر دے تو شاید ایک لمحہ بھی ایسا نہ جائے جو ہم خالی گزاریں. کوئی وقت ایسا نہیں جائے گا جس میں ہم اس عمل خیر کو انجام نہ دیں. انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے کہ اس ماہ مبارک رمضان کے جانے سے پہلے، اس ماہ مبارک رمضان کے تمام ہونے سے پہلے اپنے تمام گناہان صغیرہ اور کبیرہ
جو ہمارے ظاہر اور باطن کو آلودہ کیے ہوئے ہیں، پروردگار سے چاہیں گے انشاءاللہ پروردگار ہمیں اتنی توفیق دے، ہمارے اعمال کو ایسا بنا دے کہ تو ہمارے گناہوں کو ہم سے، ہماری توبہ، ہمارے استغفار کو ہم سے قبول کر لے انشاءاللہ۔ کیونکہ روایات میں ہے جو اس مہینے میں نہیں بخشا جائے گا اسے انتظار کرنا پڑے گا 1 سال تک، آنے والے ماہ مبارک رمضان تک۔ یعنی کہ اگر اتنی بدبختی ہے انسان کے لیے کہ اگر یہاں نہیں بخشا گیا، پھر اس کا مطلب ہے وہ کبھی دوسرے ایام میں بھی وہ اس امید کو چھوڑ دے کہ وہ بخشا جائے گا۔ ہاں، ایک دن کے بارے میں روایات ہے، وہ دن ہے یوم عرفہ، کہ اگر کوئی ماہ مبارک رمضان سے خالی لوٹ جائے اور بخشا نہ جائے تو اسے کوشش کرنا چاہیے کہ وہ روز عرفہ کو درک کر سکے، درک کرے اور اس دن اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے، اور اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو پھر اسے دوبارہ انتظار کرنا پڑے گا آنے والے ماہ مبارک رمضان کا، تاکہ اب دوبارہ سے رمضان آئے اور وہ اپنے گناہوں کا استغفار کر سکے۔ کیونکہ جس طریقے سے اور جتنی شدت کے ساتھ ان ایام میں گناہ بخشے جاتے ہیں، دوسرے کسی ایام میں اس طریقے کی انسان کے لیے سعادت نصیب نہیں ہوتی۔ انشاءاللہ ہمیں کوشش یہ کرنی ہے اس فرصت کو ہاتھ سے جانے سے پہلے اس فرصت کا استفادہ کر لیں اور اپنے تمام گناہوں کو پروردگار کی بارگاہ میں بخشوا لیں انشاءاللہ۔ اس کے بعد کہا جاتا ہے جو دعا مانگ رہا ہے پروردگار سے بندہ، وہ دعا بڑی ہی خاص دعا ہے، بڑی ہی تاکید کی گئی ہے اس دعا کی، وہ اور کچھ نہیں ہے۔ خدایا کہتے ہیں میرے دل کو تقوی کی آزمائش کے قابل بنا دے۔ عزیزان، یہ بڑا سخت مرحلہ ہے، جس وقت انسان گناہوں سے بچ رہا ہوتا ہے، جب وہ یہ کوشش کر رہا ہوتا ہے کہ کس طریقے سے وہ اپنے دامن کو گناہوں میں ملوث ہونے سے روکے، تو اس وقت صرف اس کا دل ہی ہے جو، اس کا نفس اور اس کا دل ہی ہے جو اس بات کے لیے اسے مجبور کرتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو بچا لے، یا کبھی کبھی برعکس اس کا دل ہی ہے جو وہ اس کی طرف، گناہوں کی طرف اسے راغب کرتا ہے۔ یعنی انسان اس مہینے میں جو دعا مانگ رہا ہے، اس دن جو دعا مانگ رہا ہے، آج 23 ماہ مبارک رمضان، کہ میرے دل کو تقوی کی آزمائش کے قابل بنا دے، کیونکہ اگر میرا دل میرے کنٹرول میں ہو گیا، اگر دل کے اوپر ہم نے قابو پا لیا، اپنے ہوائے نفس کے اوپر کی سرکشی کو اگر ہم نے لگام دے دی، اس کے شعلوں کو اگر ہم نے ٹھنڈا کر لیا، تو انشاءاللہ ہم اس آزمائش میں کھرے اتریں گے جس کے لیے ہم اللہ سے دعا مانگ رہے ہیں۔ آیت اللہ دست غیب بیان کرتے ہیں کہ ہم سب کی آرزو یہ ہوتی ہے، جتنے بھی اہل بیت کے چاہنے والے ہیں وہ سب یہ آرزو کرتے ہیں کہ جب ہمارا وقت آخر آئے تو ہماری قبروں میں اہل بیت آئیں، ہماری قبر میں مولائے کائنات تشریف لائیں، ہماری قبر میں پنجتن پاک تشریف لائیں اور ہماری قبر کی مشکلات کو دور کر دیں۔ اور یاد رکھیے کہ جب قبر میں جنہیں ہم بلا رہے ہیں، اور خود آیت اللہ دست غیب کہتے ہیں کہ تم جہاں پر انہیں بلا رہے ہو، یہ تو دیکھو اس جگہ کو تم نے بنایا کیسا ہوا ہے، اس جگہ کو تو تم نے جہنم بنا رکھا ہے، اس جگہ کو تم نے اپنی برائیوں گناہوں کی وجہ سے آگ میں تبدیل کر رکھا ہے، جہنم بنا کر رکھا ہے، عذاب کا گھر بنا کر رکھا ہے، اور وہاں پر تم ائمہ طاہرین کو بلاتے ہو۔ یہ کیسے ممکن ہے کہ کسی ایسی جگہ پر یہ معصومین آئیں؟ کبھی ہرگز ہو ہی نہیں سکتا۔ لیکن اس کے آگے کہتے ہیں ہاں، اگر انہیں بلانا چاہتے ہو اور اگر چاہتے ہو کہ وہ قبر میں آئیں اور ہماری مدد کریں، تو تمہیں چاہیے کہ اپنی قبروں میں تقوی کی روشنی قائم کرو، تقوی کا نور رکھو۔ اگر تقوی کا نور تمہاری قبر میں ہوگا، اگر نیکیوں کی مہک تمہارے قبر میں ہوگی، تو یہ ہستیاں ضرور تمہارے بلانے سے پہلے تمہاری قبر تک پہنچ جائیں گی۔ لیکن تم نے اپنے اعمال سے اپنی قبروں کو خود جہنم بنا رکھا ہے، تو ظاہر سی بات ہے جہنم میں تو کبھی بھی اہل بیت آنے سے رہے۔ آپ کتنا بھی وہاں پر جا کر کے بلائیں، کبھی بھی مولا کائنات وہاں پر نہیں ہے، ان کا
کیا کام اس جگہ پر. تو اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ مولائے کائنات کی زیارت ہو تو ہمیں اپنی قبروں کو تقوی کے نور سے منور کرنا ہوگا. اور یہاں پر ایک چیز بڑی اہم ہے عزیزان کہ ہم سب یہ چاہتے ہیں کہ ہماری قبروں میں اہل بیت آ جائیں، ہماری قبر میں مولائے کائنات آ جائیں. مقام فکر ہے ایک لمحہ اس چیز کو. کون انسان ہے جو یہ نہیں چاہتا ہوگا؟ کون چاہنے والا ہے ایسا جو اس چیز کو نہ چاہے؟ لیکن عزیزان مقام فکر ہے، تھوڑی دیر کے لیے ہم اس چیز کو فکر کریں، غور کریں، میری بات کو توجہ سے سنیے کہ جب ہم انہیں اپنی قبروں میں تو بلاتے ہیں، ہم انہیں اپنی زندگیوں میں کیوں نہیں بلاتے؟ ہم کیوں نہیں چاہتے کہ وہ آج ہماری اس زندگی میں آ جائیں؟ ہم اس وقت کا انہیں پتہ کیوں دیتے ہیں کہ جس وقت ہم اس دنیا سے چلے قبر میں کیوں بلاتے ہیں؟ بہتر ہے کہ ہم انہیں کتنا ہی اچھا ہو کہ ہم انہیں اپنی اس زندگی میں بلا لیں. اگر ہم نے انہیں اس زندگی میں پا لیا، اپنی اس زندگی میں انہیں اگر اپنے سے قریب کر لیا تو یاد رکھیے پھر قبر کی مشکلیں تو اپنے آپ برطرف ہو جائیں گی. اگر زندگی میں وہ آ گئے تو پھر مرنے کے بعد کے مراحل خود بخود اچھے ہو جائیں گے. ہماری بدبختی تو یہ ہے، کہا جاتا ہے کہ ہم چاہنے والوں کی ہم اتنی ان کی محبت کا دعویٰ بھرتے ہیں لیکن ہم ملاقات کے لیے انہیں بلاتے ہیں اپنی قبروں میں. یہ اپنے آپ میں ایک سوچنے کا مقام ہے. کیا ہی اچھا ہو کہ ہم انہیں اپنی زندگی میں بلائیں، اپنے آج میں بلائیں. مولا آج آئیے، لیکن ہاں آج میں بلانے کے لیے جس طریقے سے قبر میں بلانے کے لیے قبر میں تقوی کا نور ہونا ضروری تھا، اسی طریقے سے ہماری زندگی میں، ہمارے آج میں، ہمارے ابھی میں اگر ہم یہ چاہتے ہیں کہ آئمہ کا قرب ہمیں نصیب ہو تو اس کے لیے بھی عزیزان ہمیں اس دعا کا سہارا لینا پڑے گا کہ پروردگار ہمارے دل کو تقوی کی آزمائش کے قابل بنا دے. ہمیں انہی کی مدد سے اور انہی کا سہارا لینا ہوگا اپنی اس انشاءاللہ دعا کی قبولیت کے لیے. کیا ہی اچھا ہو ہماری زندگیاں اہل بیت کے وجود سے منور ہوں. اور وہ کس طریقے سے ہو سکتی ہیں اتنا مشکل نہیں ہے. بس ہمیں کرنا کیا ہوگا؟ ان کی بتائی ہوئی باتوں پر عمل کرنا ہوگا. صرف زبانی ہی دعویٰ نہیں بلکہ اپنے عمل سے بھی یہ ثابت کرنا ہوگا کہ ہم اہل بیت کے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. اہل بیت کی رضایت سے منور ہوگی اور اگر وہ راضی ہو گئے تو اللہ نے اپنی رضایت کو اہل بیت کی رضایت میں رکھا ہے. خدا کہتا ہے کہ اگر مجھے راضی کرنا ہو تو پہلے انہیں راضی کرو. انشاءاللہ اہل بیت کو اگر راضی کر لیا تو یاد رکھیے ہماری دنیا اور ہماری آخرت دونوں منور ہوگی. جس چیز کی ہم نے آرزو کی ہے اس چیز کو بھی ہم انشاءاللہ پا سکیں گے. تو آج کے دن کی جو دعائیں ہیں ان دعا میں ہر دعا کے ساتھ ایک دعا یہ تھی کہ پروردگار آج کے دن تو ہمارے گناہوں کو سرے سے دھو دے کہ ہمارے اندر ذرہ برابر بھی گناہ کی موجودگی باقی نہ رہے، وجود باقی نہ رہے. اور اس کے بعد جو دعا ہے وہ دعا یہی ہے کہ پروردگار ہمارے دل کو تقوی کی آزمائش کے قابل بنا دے، ہمیں متقی بنا دے، ہمیں پرہیزگار بنا دے، ہمیں واجبات کا ادا کرنے والا، محرمات کو ترک کرنے والا بنا دے. ہم صرف اسی مقام پر پائے جائیں جہاں تو ہم چاہتا ہو کہ ہم موجود رہیں. ہم کبھی بھی اس مقام پر نہ پائے جائیں جہاں تو نہیں چاہتا. انشاءاللہ اسی دعا کے ساتھ کہ کاش ہماری قبروں کے ساتھ ساتھ اہل بیت ہماری زندگی میں بھی آ جائیں، ہمارے کل کے ساتھ ساتھ ہمارے آج میں بھی وہ آ جائیں. اسی دعا کے ساتھ آپ سب کو جلسہ بعد تک کے لیے خدائے منان کے سپورٹ کرتی ہوں. صلی اللہ علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم و فرجنا بہم.